بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہفتے کا دن، اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں محترم مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں سوالات جو آتے ہیں آپ کی جانب سے، کچھ سوالات ہمارے ہوتے ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں بار بار، تاکہ ہم اپنے عہد کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں حاصل کریں۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ اس انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل قرآن کریم پیش نہ کر رہا ہو، ہمارا دین پیش نہ کر رہا ہو۔ بس ہمیں اس مسئلے کے حل تک پہنچنے کے لیے ایسے دماغ درکار ہوتے ہیں جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہم سوالات رکھتے ہیں اہل ذکر کے سامنے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالی آج بھی جوابات وہ ملیں گے جو ہمیں مطمئن کریں گے، ہمیں لاجواب نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں مطمئن کرتے ہیں جوابات آپ کے، اور ہم عہد جدید کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ قرآن کریم تمام مسائل کا احاطہ کر رہا ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ خواتین و حضرات، خوش بختی میری تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز عالم دین۔ محترم ناظرین، ایک محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا، لاتعداد کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے ہم حمد باری تعالی سنیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور پروگرام کا اختتام ہوگا کلام اقبال پر۔ ریڈیو پاکستان کے ممتاز نعت خواں، ایک دنیا آپ کی محبوب، خواتین و حضرات، ایک نام ایسا کہ جو نعت پڑھنے کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں، آپ کا ایک خاص انداز ہے، محترم شاہ نواز مرزا صاحب۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے دونوں مہمانوں کو، اور پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 سے، آیت نمبر 100 سورہ مائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات آپ کو کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ پس
اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم شاہ نواز مرزا صاحب سرکار۔ تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی، تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی، تو ہی ہے ہمارا سہارا الہی۔ پڑا وقت جب بھی کوئی آ کے ہم پر پڑا، جب بھی کوئی کڑا وقت ہم پر، تو ہم نے تجھی کو پکارا الہی، تو ہم نے تجھی کو پکارا الہی، تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی، تیرے ہی کرم سے ہے ہم آج شاداں، کیا بات، تیرے ہی کرم سے ہے ہم آج شاداں، تجھی نے ہمیں ہے سنوارا الہی، تجھی نے ہمیں ہے سنوارا الہی، تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، یہ دو سوالات تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ فاروق امجد صاحب کا سوال پہلا اور دوسرا سوال عبدالوہاب خان صاحب کا۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی مسلمان کو کافر یا غیر مسلم کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بات بات پر فتوے جاری ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ایک فتویٰ بھی جاری ہو جاتا ہے کہ اب آپ مسلمان نہیں رہے، آپ کی بیوی سے آپ کا نکاح ختم ہو گیا، پھر سے ایمان لائیں پھر نکاح کریں۔ یہ سوال ہے فاروق امجد صاحب کا۔ عبدالوہاب خان صاحب کا سوال بھی اسی ذیل میں ہے، تقریباً ملتا ہوا، کہ بعض لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ تم غیر مسلم ہو، تم مسلمان نہیں رہے۔ کیا مذاق میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی، ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، بہت سے لوگوں کو یہ شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کسی وجودی چیز کا نام ہے یا کوئی ایبسٹریکٹ اور مجرد چیز کا نام ہے کہ جس پر چاہے اس کو اپلائی کر دیں، جو چاہے اس کا دعویٰ کر دیں؟ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اسلام اور ایمان تو کچھ بنیادی عقائد کو اور احکام کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اور بہت سارے محرمات کو
حرام قرار دینے کا نام ہے، تو اگر اللہ کے وجود پر ایمان لائے بغیر اور اس کی توحید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ختم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کو خاتم النبیین مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید کو کلام الہی مانے بغیر اور قیامت پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہمیں کوئی ہم سے پوچھے کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا، یا یہ کہے کہ میں تو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، یا میں کسی قیامت کو نہیں مانتا، میں کسی رسول کو نہیں مانتا، تو کیا ہم یہ کہیں کہ آپ بہت سچے، اچھے اور پکے مسلمان ہیں؟ تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ جو اسلام کے بنیادی ایمانیات کو، عقائد کو، فرائض کو، محرمات کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مفتی کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا، قضاء عدالت کا کام ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے کہ اس شخص نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، یہ بات ثابت ہے یا نہیں ثابت۔ ہمارا کام ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ بیان صحیح ہے اور یہ بات کہی ہے تو پھر اس بات کا کہنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ اب دوسرا سوال کہ کہتے ہیں کہ نکاح ختم ہو گیا، تو نکاح اسلام میں مسلمان مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے، اور مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر سے نہیں ہو سکتا، اور اگر نکاح ہے لیکن اس سے کفر کا صدور ہوا ہے تو جب وہ ایمان سے خارج ہو گیا تو وہ نکاح بھی باطل ہو گیا، لیکن پھر بھی اس پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ رجوع کرتا ہے تو اس کا نکاح قائم رہے گا، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس میں تفریق کر دی جائے گی، اور یہ بھی قاضی کا اور عدالت کا کام ہے۔ تو مفتی کا کام ہوتا ہے کہ فتویٰ دینا یا مسئلہ بیان کرنا۔ مفتی عدالتیں نہیں لگاتے، مفتی قضا نہیں کرتے، اور ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم یہ کہیں کہ قیامت کا منکر بھی کافر، جزا بھی مومن مسلم، اور اللہ کے رسول کی رسالت کا منکر بھی مومن، اللہ کے وجود اور اس کی قدرت اور توحید کا منکر بھی مومن، کلام اللہ کا منکر بھی مومن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب یہاں پر ایک بات، یہ بات تو آپ کی اس پر تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، جو توحید کا منکر، جو قیامت کا منکر، جو رسالت کا منکر، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ لیکن کچھ فروعی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہو جاتے ہیں، معمولی مسلکی اختلافات کی بنیاد پر کفر کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں، اس بابت کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کسی شخص نے کوئی بات کہی ہے اور اس میں 99 وجوہ کفر کی نکلتی ہیں، لیکن ایک تعویل اسلام کی ہو سکتی ہے، تو اس کو ترجیح دیتے ہوئے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، خواہ اس میں 99 کفر کی وجوہ ہوں۔ ہاں، ایسا کلمہ کہ جس میں کلمہ کفر ہو اور کسی تعویل کا کوئی امکان نہ ہو، تو وہاں تو دو ٹوک بات کی جائے گی۔ تو اس لیے کسی کو کافر کہنا نہ کسی کا شوق ہونا چاہیے، نہ ہابی ہونی چاہیے، نہ پسندیدہ بات ہے، لیکن حق کو چھپانا یہ بھی تو پسندیدہ بات نہیں ہے کہ حق کا اظہار تو کرنا چاہیے، کلمہ حق تو بیان کرنا چاہیے۔ اور اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے عدالتیں کیوں لگا رکھی ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، یہ تو ریاست کا کام ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے اور لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کیا، ختم نبوت سے انکار کیا، تو پھر خلیفۃ المسلمین میدان میں آئے اور انہوں نے ان کو منکرین ختم نبوت کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کیا،
اور یہاں تک کہ ان کا خاتمہ کیا. تو اگر ریاست اسلام کی محافظ بنے تو کسی کو کچھ کہنے کی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ریاست اسلام کے حوالے سے غیر جانبدار ہو جائے تو پھر علماء ربانیین کا فرض ہے کہ احقاق حق کریں اور ابطال باطل کریں. بجا فرمایا مفتی صاحب آپ نے، اور جو مثال آپ نے فرمائی وہ مسلمان کذاب کی بات کی. ختم نبوت کا معاملہ ہو گیا، جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ توحید کا مطلب جو اللہ کا انکار کر دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو وہ تو خیر نکل ہی گیا. جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، مسلکی اختلافات، اس میں جو کفر کے فتوے صادر ہو جاتے ہیں اس بابت کسی مسئلہ کی فروعی اختلافات پر تکفیر نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے تو غلط ہے. ہاں جہاں پر ناموس الوہیت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، اصول دین کا مسئلہ ہو تو وہاں بات کی جائے، وہاں بات کی جا سکتی ہے. معمولی اختلافات ہوں یا کوئی فکری مغالطے ہوں یا کچھ فکری اور علمی اختلافات ہوں. دیکھیں کوئی سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی زیر ناف باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، کسی نے ان مسائل پر کسی کی تکفیر نہیں کی. کوئی قرات خلف الامام کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی آمین بالجہر کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا. کسی نے ان مسائل پر کسی کی تکفیر نہیں کی اور نہ ایسے مسائل پر کوئی تکفیر کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ یہاں باندھ کر بھی نماز پڑھی، آپ نے یہاں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، اور آپ نے ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی. تو ترجیحات کا مسئلہ ہے، ترجیحات کا مسئلہ. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو دلائل کی روشنی میں جو طریقہ راجح معلوم ہوگا وہ اس پر عمل کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا. یہ انگلی نہیں اٹھائے جائے کہ میں مسلمان اور وہ کافر، صرف میں مسلمان اور یہ کافر، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، سوالات بھی کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہیں ہمارے پاس، یہاں سوالات بھی بہت زیادہ ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں. لیکن ایک اور بات تھی اس سوال کے ذیل میں، بعض لوگ مذاق میں ایک شخص کو کہتے ہیں کہ یار تم تو کافر ہو گئے ہو تم، یہ، اور مذاق میں کہتے ہیں. کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ سنجیدگی میں اور نہ مذاق میں کسی مسلمان کو کافر کہا جا سکتا ہے. اور جو مسلمان کو کافر کہے گا تو خود ایمان سے محروم ہو جائے گا. اچھا، یعنی یہ فتویٰ اس پر لوٹ آئے گا؟ بالکل لوٹ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال، یہ بہت اہم سوال ہے اور بڑا علمی سوال ہے. عبد الغنی صاحب کا، یہ فرماتے ہیں کہ جب بجلی کڑکے یا تیز آندھی آئے تو ہمیں عذرو شریعت کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بجلی کڑکتی تو تب بھی آپ اللہ کی پناہ مانگتے. قرآن مجید میں کہ والرعد یسبح بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور بجلی کی جو کڑک ہے وہ اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے. یسبح الرعد بحمدہ، تسبیح بھی بیان کرتی ہے، حمد بھی بیان کرتی ہے، اور ملائکہ اس کے خوف سے. علماء نے ایک تو اس کے یہ معنی بتایا کہ بجلی کا کڑکنا یہ اس کی تسبیح اور اس کی حمد ہے، یعنی قادر مطلق نے جس کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی ہے اس کا بجا لانا یہ اس کی عبادت ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے کہ جو بادلوں کو چلاتا ہے اور جس سے کڑک پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جب اس طرح خوفناک کڑک ہوتی، گرج ہوتی یا طوفانی بارش ہوتی تو آپ دعائیں مانگتے کہ اللہم حوالینا لا علینا، یا الہی اس میں اگر کوئی ہلاکت اور بربادی ہے تو ہم کو اس کو ہم سے دور کر دے، ہم پر اس بربادی کو نازل نہ فرما. اور ایک موقع پر آپ جمعے کے لیے نکلے، صحابی آئے کہ مویشی بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، چارہ نہیں ہے، انسانوں کے لیے پانی نہیں ہے، آپ دعا کیجئے. قحط سالی ہو گئی، آپ نے نماز استسقاء پڑھی، آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کے نتیجے میں بادل امڈ آئے
اور اتنی زور کی بارش برسی کہ ہفتہ بھر برستی رہی۔ اگلے ہفتے وہ بند آیا، عرض کہ یا رسول اللہ مویشی بہ رہے ہیں، فصلیں برباد ہو رہی ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہم علی الجبال والاکام، یا اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر، وادیوں پر کی جانب منتقل فرما دے اور اب ہمیں اس کی ہلاکتوں سے محفوظ فرما۔ مسئلہ صاف ہو گیا۔ تو اس لیے حضور کا معمول تھا کہ جب بھی ایسے حالات ہوتے اللہ کی پناہ مانگتے، اللہ سے تعوذ کرتے، عافیت مانگتے اور ہلاکتوں اور بربادیوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے، اور یہی آپ کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں ویڈیو کے کوسچن، ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں۔ جناب والا سوال دکھائیے گا۔ السلام علیکم انیک صاحب، میرا کوشچن صرف اور صرف یہ ہے کہ جس دور سے ہم لوگ پاکستان میں مسلمان گزر رہے ہیں، ہمارے یہاں پر لوگ قرآن جو ہے، جو کتاب ہماری رہنمائی کے لیے اتری ہے، اس کتاب کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کا زور کیوں نہیں دیتے؟ ورنہ ہم کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھتے جس کا مطلب ہمیں سمجھ نہ آتا، اور دنیا میں کوئی بھی چیز ہم ایسی نہیں کرتے، نہ کوئی بک ایسی پڑھتے ہیں۔ تو واحد یہ کتاب جو ہے پاکستان میں ہمارے ہاں، اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے پہ کیوں زور نہیں دیتے؟ سوال بہت اچھا ہے، لیکن مفتی صاحب آپ کو معلوم ہے یہ سوال کس نے کیا آپ سے؟ جی نام مجھے نہیں معلوم، صورتاً تو کچھ مانوس ہے۔ اچھا، صورتاً مانوس ہیں آپ، نام نہیں معلوم آپ کو۔ یہ ٹی وی کے بہت مشہور اداکار ہیں، ان کا نام ہے نبیل صاحب کا سوال ہے، اور سوال بہت اچھا ہے یہ۔ تو نبیل صاحب کا سوال یقیناً اچھا ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ کا یہ پروگرام تو ہے ہی قرآن مجید کے مطالب، معنی اور تفسیر کو بیان کرنے کے لیے مختص ہے، تو یقیناً قرآن مجید کے ترجمے کو بھی جاننا چاہیے، اس کے معنی کی تفصیلات کو بھی حواشی کے ذریعے یا تفسیر کے ذریعے جاننا چاہیے، اور نہ صرف جاننا چاہیے بلکہ ماننا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس سے تو کوئی مسلمان صرف نظر نہیں کر سکتا، اور ہر مسلمان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن تھوڑی سی بات میں یہ کہوں گا کہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ کسی کو اگر قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا تو سیکھے، پڑھے، سمجھے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بغیر معنی جانے تلاوت قرآن مجید کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی برکت نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے جو فرائض نبوت سید المرسلین بیان فرمائے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو تلاوت قرآن مجید یہ بھی اپنی جگہ سعادت ہے، اور تعلیم کتاب و حکمت یہ فریضہ نبوت بھی ہے، اور یہ اس امت کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہمیں اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ اور آپ نے یہ خواہش ظاہر کی تو آپ کا بھی ایک حلقہ اثر ہے، آپ بھی کوشش کریں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اور آپ نے تو مشن بنا رکھا ہے کہ قرآن مجید اس پروگرام کے ذریعے قرآن کی تفسیر بلکہ تفصیلات کے ساتھ قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو بیان کیا جائے، اور اس لحاظ سے یہ پروگرام جو پیام صبح ہے یہ اس کی انفرادیت ہے، اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو سوال نبیل نے کیا اس کی ایک حکمت عملی بھی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہر گھر میں اہتمام ہو اس چیز کا کہ قرآن کریم آپ نے زور دیا ترجمے پر، ٹرانسلیشنز پر، تو وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ہر گھر میں پڑھا جائے، بچوں کو پڑھایا جائے۔ پھر تعلیمی ادارے ہیں ہمارے، لاکھوں تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں، کیا قرآن کریم کا اہتمام ہے؟ دوسری چیز یہ کہ ہمارے تعلیمی نظام سے قرآن کریم کو یکسر نکالا جا رہا ہے۔ آپ نے درست فرمایا، نکالا بھی جا رہا ہے، اور اگر کہیں عوامی دباؤ کے تحت اسلامیات کا یا قرآن کا مضمون رکھ دیا گیا ہے تو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ،
تو اس کو بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو وہ اہمیت نہ والدین دیتے ہیں نہ اسکول والے دیتے ہیں کہ اس پر توجہ دی جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تک قرآن کا اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کا امتحان کوئی پاس نہ کرے، پاکستان اور اسلامی ریاست میں کسی مسلمان کو کوئی بھی ڈگری جاری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اس کے لیے بنیادی شرط ہونی چاہیے. تو یہ اسی لیے تو ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ ریاست کا کام ہے کہ لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے، سہولت دے. تو سہولت تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، حدیث کی تعلیمات کو عام کریں، اور جو دین کا وہ حصہ جو ہر مسلمان کا جس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے اس کو تعلیم کا لازمی حصہ بنانا چاہیے. میڈیکل کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، اکاؤنٹنگ کی ہو، سائنسز کی ہو، ٹیکنالوجی کی ہو. تو کوئی ٹیکنالوجسٹ ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آرکیٹیکٹ ہو، وہ مسلمان تو ہے. تو پھر جب وہ مسلمان ہے تو اسلام کے بنیادی تقاضے اسے پورے کرنے چاہیے. ٹھیک، یہ بات تو ہوئی طلباء و طالبات کے حوالے سے کہ ان کو قرآن کریم سے ایک تعارف ہو ان کا، اور ان کی جو بنیاد ہو اور پرورش ہو ان کی، اس میں قرآن کریم شامل ہو. گھروں میں ماں باپ کو بھی یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے. ذمہ داری ہے ماں باپ پر. اچھا، اب یہ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے بچے بڑے ہو گئے، اب وہ قرآن کریم اس انداز سے نہیں پڑھ سکے، اب وہ آگے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر کچھ چلے گئے فوج میں، کچھ چلے گئے بیوروکریسی میں، کچھ بن گئے ممبر پارلیمنٹس، کچھ جو ریاست کے جو بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں ان میں شامل ہو گئے. میڈیا بھی ایک ستون ہے ریاست کا. کیا انہیں قرآن کریم سے متعارف ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ جب عمر ڈھل جاتی ہے تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ اب کیسے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرے یا کیسے کہیں کہ مجھے قرآن نہیں آتا. تو ان کو پہلے یہ ذہن میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی ربانی نازل ہوئی آپ کی عمر 40 سال تھی، اور پھر اس قرآن مجید کے نزول کی تکمیل 23 سالہ نبوی زندگی میں ہوئی ہے. تو صحابہ کرام وہ بھی تھے جنہوں نے بچپن میں قرآن سیکھا، وہ بھی تھے جنہوں نے جوانی میں سیکھا، وہ بھی تھے جنہوں نے ڈھلتی عمر میں اور بڑھاپے میں قرآن مجید سیکھا. تو اس لیے بڑی عمر میں قرآن مجید سیکھنا یہ تو سنت سید المرسلین ہے، یہ تو سنت صحابہ کرام ہے. اور میں کہتا ہوں یہ حیا نہیں، بے حیائی ہے کہ آدمی اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ مجھے قرآن نہیں آتا، مجھے نماز صحیح طریقے سے نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتی. تو بے حیائی کو چھوڑو، حیا کو اختیار کرو. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات یہ. اور بہرحال قرآن کریم سے قربت ہونی چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. گر تمہیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم شاہ نواز مرزا صاحب. ماشاء اللہ. میری آرزو ہے مدینہ مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میری آرزو ہے مدینہ مدینہ. میری جستجو ہے مدینہ مدینہ. میری آرزو ہے مدینہ مدینہ. کرم ان کا دیکھو نوازا گیا ہوں. کرم ان کا دیکھو نوازا گیا ہوں کہ اب روبرو ہے
مدینہ مدینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء کہ اب روبرو ہے مدینہ مدینہ ماشاء اللہ نگاہوں کا عالم نہ پوچھو نہ پوچھو نگاہوں کا عالم نہ پوچھو نہ پوچھو کہ اب چار سو ہے مدینہ مدینہ سبحان اللہ کہ اب چار سو ہے مدینہ سبحان مدینہ اللہ میری جستجو ہے مدینہ مدینہ میری آرزو ہے مدینہ مدینہ عجب کیف ہے یہ عجب بے خودی ہے واہ واہ عجب کیف ہے یہ عجب بے خودی ہے نہ میں ہوں نہ تو ہے مدینہ مدینہ سبحان اللہ نہ میں ہوں نہ تو ہے مدینہ مدینہ ماشاء اللہ میری جستجو ہے مدینہ مدینہ میری آرزو ہے مدینہ مدینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 مفتی صاحب شاہانہ بیگ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ کیا قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے؟ بعض لوگ اپنی ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، بعض لوگ بزرگان دین کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ قسم صرف اللہ عز و جل کے نام اور اس کی صفات کی کھائی جا سکتی ہے، ٹھیک، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کیا شرک ہے؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو گویا اللہ کو شاہد بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل، تو ظاہر ہے کسی اور کو آپ شاہد ہر بات پر نہیں بنا سکتے۔ اگر میں کسی اور کو بنا رہا ہوں، میں اپنی ماں کی قسم کھا رہا ہوں، قسم اللہ کی کھانی چاہیے، تو کیا میں شرک کا مرتکب ہو رہا ہوں؟ شرک کا تو میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، لیکن گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا۔ جی ہاں، اچھا، تو اس ہمارے کلچر میں تو یہ ہے نا کہ ماں کی قسم یا وہ کہیں گی میرے سر پہ ہاتھ رکھو، میری قسم، محبوبہ کی قسم، تیرے بچے کی قسم، فلاں کی قسم، یہ کوئی قسم نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید چونکہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، تو قرآن کی قسم کھانا یہ درست ہے اور یہ مؤثر ہوگی۔ قرآن کی قسم مؤثر ہوگی، اچھا، یا تو اللہ کی قسم یا پھر کلام الہی کی قسم۔ کلام الہی کی قسم، ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اچھا، قرآن کریم اس تعلق سے یہ بھی فرماتا ہے کہ تم لوگ کچھ قسمیں ایسے کھاتے ہو جو بالکل لغو ہوتی ہیں، بے معنی ہوتی ہیں، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو عربوں کے ہاں تکیہ کلام تھا کہ لا واللہ بلا واللہ، تو وہ جو تکیہ کلام کے طور پر بغیر ارادہ قسم کے وہ قسم کھاتے تھے تو وہ قسم نہیں ہے، اور اسی طرح سے غیر ارادی طور پر کسی کی زبان سے نکل جائے تو وہ قسم نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ جو تم نے دل سے ارادہ کر کے قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر تمہارا مواخذہ فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، کیا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ بات بے بات قسم کھائے؟ قرآن مجید میں ایک دشمن رسول کی
مذموم صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ حلاف مہین، کہ وہ ذلیل ہے اور بہت جھوٹا قسمیں کھانے والا ہے. تو قسم نہیں کھانا چاہیے. بندے مومن کو اتنا معتبر ہونا چاہیے کہ کوئی بات کرے تو دوسرا اس پر اعتماد کرے، کیونکہ قسم تو ہم دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا سودا جھوٹی قسم سے بک جائے لیکن برکت اٹھ جائے گی. تو اس لیے جھوٹی قسمیں کھانا یہ دشمن رسول کا شعار ہے، یہ مومن کا شعار نہیں ہو سکتا، اور بغیر ضرورت کے بھی قسم نہیں کھانا چاہیے. جی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جگہوں پر بات بے بات خدا کی قسم اور خدا کی قسم، صرف اپنی بات میں جان پیدا کرنے کے لیے. بلکہ بعض لوگ تو یہ قسم کھاتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو ایمان سے محروم ہو جاؤں، مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، میں یہودی ہو جاؤں وغیرہ. ایسی قسموں کی حدیث پاک میں ممانعت فرمائی گئی ہے. فرمایا اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو وہ وہی ہے جو اس نے کہا، اور اگر وہ سچا بھی ہوا تو اسلام کی طرف سالم لوٹ کر نہیں آئے گا. اللہ، کیونکہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو ایمان سے محروم ہو جاؤں، تو جھوٹ کا امکان تو موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس امکان کو قبول کیا، یہ بھی اللہ کے رسول کو اور اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص مفتی صاحب یہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو مجھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بات کہتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا یہ بات؟ تو حضور نے فرما دی ہے کہ اگر وہ جھوٹا نکلا تو فہو کما قال، وہ جیسا اس نے کہا ویسے ہی ہوگا. لیکن اگر سچا بھی ہوا تو لن یرجع سالمن، سالم اسلام کی طرف وہ نہیں لوٹے گا. یعنی شفاعت اور ہے کیا ہمارے پاس؟ کیا ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے کلمات لوگوں کی زبان پر آتے کیسے ہیں، کیسے حوصلہ کرتے ہیں. اللہ، کچھ سوالات لیتے ہیں ویڈیو کو. جی ادھر دکھائیے سوال. السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جسے ہم ابھی جو ہے بینکنگ اینڈ فائنینس کا کورس پڑھ رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر بینک میں جاب کریں یا کسی انشورنس کمپنی میں جاب کریں تو وہ حرام تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اگر اتنی محنت کریں بعد میں ہمارا رزق اگر حرام ہو تو پھر اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب سوال آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ جی ارشاد. جہاں سودی کاروبار ہو رہا ہو ٹھیک تو وہاں نوکری کرنا یا جاب کرنا درست نہیں ہے، ممانعت ہے. اور بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنی گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے اور اس کا جواز نہیں تلاش کرنا چاہیے، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے. ٹھیک. تو ایسے کورسز جو اس بچی نے کہا کہ پڑھائے جا رہے ہیں یہاں پر، وہ کورسز کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے تو ریاست جواب دہ ہے یا وہ ادارے جواب دہ ہیں. ہونا تو چاہیے کہ پورا ریاست کا نظام اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، معیشت کا نظام، عدالت کا نظام، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. کاش کہ وہ دن ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم خلافت راشدہ کا جو دور تھا اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال، اس کے قریب کوئی حالات ہم دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. اور جو تو بنیاد ہے، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ یہ سود پہ مبنی نظام. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو ہمارا حساب وہی ہو گیا ہے کہ کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ سے منہ پھیر لیتے ہیں. اکالون للسحت، قرآن نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ سود کھانے والے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تم کتاب کے بعض احکام کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے. تو جب کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے اہل ایمان
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے کہ کوئی بات پسند آئی تو مان لی، نہ پسند آئی تو نہ مانی. اسلام ٹوٹیلٹی اور کلیت اور جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال. میں موزز اسکالر سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مولوی صاحبان جمعے کے خطبات یا دوسری تمام تقاریر میں یہ کیوں صرف فوکس کرتے ہیں خواتین پر کہ خواتین پردہ کر کے گھر سے نکلیں، اور مرد حضرات کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز یا کوئی ایک اسپیسیفک گائیڈ لائن نہیں دی جاتی، جبکہ معاشی حالات پاکستان کے کچھ اس قسم کے ہیں کہ صرف ایک بندہ گھر میں کما کر جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اپنی روزی روٹی پوری نہیں کر سکتا. تو ان کے اب خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی، نوکری کرنے کے لیے نکلیں گی، تو مردوں کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے، مردوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے کون سی ایک لائن کریٹ کر دی جائے، اور لوگوں کو کیا بتا دیا جائے مرد حضرات کو کہ آپ نے جو سے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. میں آپ سے کہوں گی کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ لوگوں کو بتائیں. بڑا اہم سوال ہے یہ. کوئی ضابطۂ اخلاق مردوں کے لیے بھی ہے؟ قرآن مجید کے احکام مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے رسول آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ مومن بیویوں سے کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اغیار کے سامنے اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں. یہ جو انہوں نے فرمایا، پہلی بات تو ہے کہ مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی ضروریات کی کفالت کریں اور وہ گھر پر آرام سے سکون سے ملکہ بن کر رہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے ہم گزرتے ہیں تو خواتین بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں تو بڑی تعداد میں اس قوم کی ایسی بچیاں ہیں جو مکمل حجاب میں ہوتی ہیں یا اسکارف پہن کر آتی ہیں، تو یہ ان کے تعلیم حاصل کرنے میں مانع نہیں ہوتا. اسی طرح سے دفاتر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی خواتین ہیں کہ جو مکمل حجاب یا اسکارف میں ہوتی ہیں اور یہ ان کے روزگار میں یہ چیز مانع نہیں ہوتی. تو اگر مومن یہ عزم کر لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو چلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور اگر وہ اپنے لیے اپنی من پسند معیارات تلاش کرے گا تو پھر فَكُلٌّ مُيَسِّرٌ لِمَا خُلِقَ، اور قرآن مجید میں ہے کہ فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ جو بخل کرے گا، احکام الہی سے بے نیاز ہو جائے گا اور اچھی بات کو جھٹلائے گا تو اس کے لیے وہ راہیں آسان ہو جائیں گی. اور جو نیکی کی تصدیق کرے گا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، نیکی کی تصدیق کرے گا، اللہ اس کے لیے نیکی کی راہوں کو آسان کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک نکتہ بہت اہم جو آپ نے فرمایا، مامن آتا واتقا، کہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، تقوی اختیار کیا، نیکی کی تصدیق کی، تو پھر ہم اس کے لیے نیکی کی راہوں کو آسان کرتے ہیں. نیکی کی راہوں کو آسان کرتے رہیں گے، بس اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھنا، یہ ترجیح اول ہونی چاہیے. اور جو بات آپ نے فرمائی کہ انہیں کرنا فی بیوتکن کے حوالے سے، کہ عورت کا جو مقام ہے وہ اس کا گھر ہے. جو عورت گھر میں رہتی ہے فرشتوں کی حفاظت میں رہتی ہے. جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے. یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ کہ آج
دو سیلریز آئیں گی گھر میں تو گھر اچھا چلے گا، اور حالات و واقعات کے تابع دین نہیں ہوتا، دین کے تابع حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ کہ جاہلیت کی جو زیبائش اغیار کے سامنے ہے اس کو اختیار نہ کرو، تو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا کہ ہم بجائے اس کے کہ قرآن کو بدلیں، خود اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ جی سبحان اللہ مفتی صاحب، میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا۔ خواتین حضرات، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے، لیکن ابھی کلام اقبال ہم سنیں گے محترم شاہ نواز مرزا صاحب سے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ آج کی بات پر، اور آج کی بات ہوتی ہے قول، اور قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص تجھے ایسے کام کی تکلیف دیتا ہے جو تیری طاقت سے باہر ہے، تو گویا وہ تجھے اپنی نافرمانی کی اجازت دیتا ہے۔ جو شخص تجھے ایسے کام کی تکلیف دیتا ہے جو تیری طاقت سے باہر ہے، تو گویا وہ تجھے اپنی نافرمانی کی اجازت دیتا ہے۔ خواتین حضرات، انیق احمد کو اجازت، اور کلام اقبال کے لیے محترم شاہ نواز مرزا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نرک سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نرک سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگے صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔